کیا تعریف ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ نجاست ہر وہ چیز جس سے پاکی حاصل کرنا واجب ہے، جس طرح مسلمانوں کو نماز کے لیے حدث سے پاکی حاصل کرنا واجب ہے، وضو کا کرنا واجب ہے، اسی طرح نجاست پاک ہونا بھی مطلوب ہے۔ نجاست یعنی جسم کو اگر نجاست گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، یعنی کپڑوں کو بھی صاف رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے سورہ مدثر کے اندر۔ اسی طرح سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اگر ہم میں سے کسی کو کپڑے میں حیض لگ جائے تو کیا کرے؟ کپڑے میں حیض لگ گیا تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو کھرچ کر پانی سے دھو لے، یعنی حیض لگ گیا کپڑے میں تو اس کو کھرچ لے اور جو ہے پانی سے دھل لے اور نماز پڑھ لے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ نجاست میں پہلی قسم وہ ہے جو معنوی نجاست، یعنی کہ جیسا کہ میں نے بنا اندر کی ہمارا باطنی دل کو پاک صاف کرنا، دل کو صاف کرنا شرک وغیرہ سے، گندگیوں سے۔ انما المشرکین نجس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین جو ہے وہ ناپاک ہوتے ہیں اور مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اب معنوی نجاست سے مراد کیا ہے کہ ان کے باطل عقائد، باطل اعتقاد اور ان کی جو ہے شرک اور جو ہے کینہ کپٹ جیسا کہ میں نے بتایا، ان تمام گندگیوں سے جو ہے وہ پاک کرنا اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے باطن کو، نجاست سے نہ بچنے کی وجہ سے، نہ کہ ان کی ذات اور بدن نجس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کا بدن نجس ہے ایسی بات نہیں۔ مشرکین کو نجس کیوں بولے کہ وہ جو ان کے جسم پہ جو ہے کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اس لیے ان کو ناپاک نہیں بولا، بلکہ ان کے دل گندے ہیں، ان کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، اس لیے ان کو نجس کہا گیا۔ دوسری قسم حسی نجاست، یعنی جیسا کہ جسم کے اوپر ظاہری نجاست۔ اچھا، مردہ وہ جو بغیر ذبح کیے ہوئے خود بخود مر جائے۔ اسی طرح جو حصہ زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے، بغیر ذبح کیے ہوا جانور ذبح نہیں کرے آپ، مر گیا تو وہ جانور حرام ہے، وہ مردار حرام ہے۔ اسی طرح جو حصہ زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے، جانور زندہ ہے اس کو ذبح نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے، اس کو وہ مرا بھی نہیں، زندہ ہے، لیکن اس کے کسی حصے سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کے نکال لیے تو وہ گوشت حرام ہے، وہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس طرح سے پہلے وہ کرتے تھے مشرکین مکہ، تو اس طرح سے جو ہے وہ حرام ہے۔ زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے وہ مردہ ہے، جو گوشت زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے وہ گوشت مردہ ہے، مردے کے برابر۔ اور ہر مردار نجس ہے، ہر مردہ ناپاک ہے، گندا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، سورہ انعام آیت نمبر 145۔ مردہ مچھلی اور ٹڈی یہ پاک ہے، مردہ مچھلی اور ٹڈی پاک ہے، جیسا کہ میں بتایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مرے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ 2 مردے کیا ہے؟ ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ مرنے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، اس کو حلال، اس کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد مردار بھی کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ اور 2 خون کیا ہے؟ ایک کلیجی ہے اور دوسرا کلی۔
کلیجی اور تلی یہ دو بھی خون ہے، لیکن یہ ہمارے لیے حلال ہے، مردہ یعنی مر گیا ہو یعنی، تو یہ حلال ہے۔ اب دوسرا، ایسا مردہ جس کا خون نہ بہتا ہو، ایسا مردہ جس کا خون بہتا نہیں، جیسے چونٹی اور مکھی وغیرہ، چونٹی اور مکھی وغیرہ، تو یہ پاک ہے۔ اب پاک ہے مطلب جو ہے آپ اس کو جو سالن پکا کھا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ پاک ہے۔ اگر کبھی چونٹی اگر کھا لیا آپ نے تو ایسا نہیں کہ جو ہے آپ جو انگلی مار کے کھے کر کے نکال دے رہے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن چونٹی کو کھانا نہیں ہے، لیکن یہ پاک ہے، خون ان کا بہتا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ چونٹی اور مکھی کے بارے میں بھی حکم ہے، اگر کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈباؤ، ابھی پوری طرح ڈبا کے نکال کے پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک میں بیماری ہے، تو لہذا اس کو پورا ڈبا کے پھینک سکتے ہیں۔ یہ پاک، اگر کسی چیز میں گر کر مر جائیں تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، یعنی چونٹی کسی چیز میں گر گئی یا مکھی کسی چیز میں گر گئی، گر کے مر بھی گئی تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، وہ دودھ، وہ سالن وغیرہ کچھ ہے تو اس کو جو اٹھا کر کے لے آ کے پھینک دے رہے، چلو جی چونٹی گر گئی تو نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دے، پھر نکال کر پھینک دے، اس لیے کہ اس کے ایک پیر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، مگر جس کی پیدائش نجاست سے ہوئی ہو تو وہ نجس ہے، جیسے حمام کے کیڑے، حمام وغیرہ کے کیڑے اگر ایسا کوئی گر گئے تو وہ جو ہے نجس ہے، وہ چیز اس میں گری تو وہ چیز آپ پھینک دیجیے۔ اب مردہ کے ہڈی، سینگ، ناخن، بال، اس جنس کی تمام چیزیں پاک ہیں، اس لیے کہ اس کی اصل طاہر ہے اور ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا، سورہ نحل آیت نمبر 80۔ اور حماد فرماتے ہیں مردہ کے ریشہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور امام ظہری مردہ ہاتھی وغیرہ کے ہڈی کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے علماء سلف میں کسی کو دیکھا جو اس سے کنگھی کرتے اور اس میں تیل رکھتے تھے، یعنی کہ یہ مردہ ہاتھی کی جو ہڈی ہوتی ہے اس سے جو ہے کنگھی بنائے اور جو ہے اس میں تیل وغیرہ ڈالتے، اس کا پیالہ بنا کر کے تیل وغیرہ ڈالا کرتے، میں نے سلف کو دیکھا ہے، یہ جو ہے کوئی تابعی یہ کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کا جو ہے وہ ہڈی استعمال آپ کر سکتے ہیں ہاتھی کا، سمجھیں۔ مردے کا چمڑا اس کی گوشت کی طرح حرام ہے، مردار کا گوشت جس طرح حرام ہے اس کا چمڑا بھی حرام ہے۔ عبداللہ بن حکیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس لکھا، یعنی ہم مردہ کے چمڑے اور اس سے چمڑا کو استعمال نہ کریں اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، لہٰذا اس کا گوشت حرام ہے، اور چمڑے کو اگر دباغت دے دیا جائے تو ہر چیز میں اس کا استعمال جائز ہے۔ چمڑے کو اگر دباغت دے دیا جائے، یعنی اس کو رنگنا بولتے ہیں، اس کو چمڑے کو رنگنا بولتے ہیں، اگر اس کو رنگ دیا گیا تو وہ چمڑا جائز ہے۔ ابن وعلا السبائی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ جب ہم مغرب میں ہوتے ہیں تو مجوس پینے کے برتن میں پانی وغیرہ لاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو پیو، تو میں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی اس کو دباغت دینا ہی اس کی پاکی ہے، یعنی اس کو دباغت دے دیا گیا چمڑے کو تو وہی اس کی پاکی ہے، بشرطے کہ اس مردہ جانور کا ذبح کرنا حلال ہو، بشرطے کہ اس مردہ جانور کا ذبح کرنا حلال، مطلب گائے، بیل، بھینس، گائے، بیل، بکرا، مرغی وغیرہ، مرغی نہیں، مرغی تو چھوڑو، اس کا چمڑا کہاں استعمال کرتے ہیں، تو بکرا وغیرہ جو بھی ہے تو وہ حلال ہے، وہ جب زندہ ہے تو اس کو ذبح کر کے ہم کھا سکتے ہیں نا، تو وہ جانور مر گیا تو اس کا چمڑا دباغت دے کر کے استعمال کر سکتے ہیں، مگر گوشت وغیرہ پورا وہ حرام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
مردے کے چمڑے کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دباغت دینا، اس کو ذبح کرنا ہے. اس کو یعنی چمڑے کو دباغت دینا، اس کو ذبح کرنے کے برابر. اور معلوم ہے کہ ذبح کرنے سے صرف وہی جانور پاک ہوتا ہے جس کا کھانا مباح ہے، اسی لیے درندوں کے چمڑے سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑے استعمال کرنے سے منع فرمایا. درندے بولے تو شیر، ببر، ایسے ان کے چمڑوں کو استعمال کرنے سے اللہ کے رسول منع کرے. تو شیر کا چمڑا لا کر کے گدوں پہ ڈال کے بیٹھتے رہتے نہیں، وہ جائز نہیں. ہاں. پانچواں، انسان چاہے وہ مومن ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں عموم ہے اور کافر کا بیان گزر چکا ہے. اس طرح مردار کی 3 قسمیں ہوئی. پہلی قسم گوشت اور جو کچھ چمڑے کے اندر ہے یہ ناپاک ہے. گوشت اور جو کچھ چمڑے کے اندر ہے یہ ناپاک ہے اور یہ پاک نہیں ہو سکتا. دوسری قسم بال وغیرہ جو چمڑے کے باہر ہے وہ پاک ہے. تیسری قسم چمڑا، یہ دونوں کے درمیانی چیز ہے اور اس کا حکم سابقہ دونوں حکموں کے درمیان ہے. اگر دباغت دے دیا جائے تو پاک ہے ورنہ نجس یعنی ناپاک ہے. خون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. تمہارے لیے مردہ، خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے نام غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے. اور اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم پاک خون، اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک مچھلی کا خون، اس لیے کہ اس کا مردہ پاک ہے، اور مردہ اس لیے حرام ہے کہ خون جسم میں رک جاتا ہے اور جب ذبح کے ذریعے خون بہا دیا جاتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے. معمولی خون جو بہتا نہ ہو جیسے مچھر یا مکھی وغیرہ، لہٰذا اگر کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو وہ پاک ہے اور اس کو دھلنا واجب نہیں ہے. یعنی مچھر آپ مار لیے کپڑے پہ لگ گیا تو وہ پاک ہے، وہ یعنی کہ ناپاک نہیں ہے. دھلنا واجب، دھولو آپ، لیکن جو ہے واجب نہیں، ضروری نہیں. ذبح کے بعد جانور میں باقی خون، مثلاً جو خون نسوں، دل اور کلیجی وغیرہ میں رہتا ہے، گرچہ یہ خون کم ہو یا زیادہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خونوں میں وہ حرام ہے جو بہا دیا گیا ہو، اور گوشت میں لگے ہوئے خون میں کوئی حرج نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ پتیلی کے اوپر سرخی اور خون رہنے سے کوئی حرج محسوس نہیں کرتی تھی. اور شہید کے بدن پر لگا ہوا خون بھی وہ بھی پاک ہے، اس کو بھی دھونے کی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ان کے خون کے ساتھ میں دفن کر دو. دوسری قسم نجس خون یعنی گندا، اگر معمولی لگ جانے سے معاف ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں. سبیلین کے علاوہ سے نکلا ہوا انسان کا خون. حسن فرماتے ہیں مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ پاک ہے اگرچہ زیادہ کیوں نہ ہو. مسعود بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس رات ان کو نیزہ مارا گیا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی نماز کے لیے بیدار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی اور ان کے زخم سے خون نکل رہا تھا. یعنی کہ انسان کے جسم سے اگر کوئی ذرا خون نکلتا ہے تو اس سے آدمی کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو ہے جسم سے خون کا نکلنا یا خیر وغیرہ کا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وہی نہیں. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز کی حالت میں نیزہ مارا گیا تو اس سے خون نکل رہا تھا تو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اسی حالت میں. آپ نے جو ہے نماز توڑ کے گئے نہیں، وضو بنا کے نہیں آئے، اسی طرح سے نماز پڑھ رہے تھے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات ذات الرقاع میں نکلے تو اس دن قسم کھائی کہ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا خون بہا دوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نکلا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا اور فرمایا کہ کون شخص ہماری نگرانی کرے گا۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار میں سے ایک آدمی آئے تو آپ نے فرمایا گھاٹی کے دہانے پر رہو۔ جب دونوں گھاٹی پر گئے تو مہاجر لیٹ گئے اور انصاری نماز پڑھنے لگے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حیض کے خون کو دھلنے کا حکم دیا، حالانکہ انسان کو زخم، نکیر اور پوچھنا لگانے سے خون لگتا ہے، اور کم اور زیادہ خون میں تفریق ضعیف اثر میں وارد ہے اور سابقہ احادیث سے متعارض ہے۔ پاک حیوان وہ ہے جس کا کھانا حلال ہے اور وہ زندگی میں بھی پاک ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں ابن مسعود نے اونٹ کو نہر کیا گیا، ذبح کیا گیا اور اس کا خون اور لید لگ گیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھی۔ یعنی اس کا خون اور جو ہے لید وغیرہ اگر لگا ہے جانور کا، جو جانور حلال ہے تو اس کا اگر جسم پہ کچھ لگا ہوا ہے تو جو ہے وہ ناپاکی نہیں کہلائے گی، اس سے نماز آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ نجس خون بہایا ہوا خون، جیسے وہ خون جو ذبح کرنے سے نکلتا ہے تو وہ خون جو ہے وہ حرام ہے۔ حیض کا خون یہ بھی جو ہے ناپاک ہے، اور سبیل سے نکلنے والا خون یہ بھی جو ہے ناپاک ہے۔ تو بہرحال آج جو ہے انشاءاللہ بہرحال وہ جانوروں کا وہ خون اور کون سا جانور وغیرہ، یہ کچھ باتیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اپنے اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ اب آگے جو ٹاپک آئے گی اس میں انشاءاللہ پورا جو ہے آپ کو وضو وغیرہ کا اور غسل کا معاملہ، وضو کب آپ کا جو ہے ضروری ہوتا ہے، وضو کس چیز سے جو ہے ٹوٹتا ہے، وضو کس چیز سے جو ہے نہیں ٹوٹتا، یہ ساری بہت سی باتیں، اور غسل کب واجب ہوتا ہے، اور غسل جنابت کیا ہے، اور عام غسل کیسا ہوتا ہے، یہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اگلے جو ہے انشاءاللہ درسوں میں جو 2 کلاسز ہوں گی اس کے اندر جو ہے اب رفع حاجت کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، اور نجاست دور کرنے کے مسائل ہے، جنابت کے مسائل ہے، حیض اور نفاس جو عورتوں کو آتا ہے اس کے مسئلے جو ہے انشاءاللہ بتائے جائیں گے، اور استحاضہ کے مسائل بھی، غسل وغیرہ کے مسائل ہے، وضو کے مسائل ہے، تیمم کے مسائل ہے، اور بھی کچھ متفرق جو مسائل طہارت کے سلسلے میں ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ